بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بر صغیر کے سب سے بڑے اور عظیم علمی ادارے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سنائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ادارہ بعد میں دو حصوں میں کیوں تقسیم ہوا اور کس طرح دارالعلوم وقف دیوبند الگ وجود میں آیا۔ آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج دونوں ادارے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، تاریخ کے اوراق کی طرف چلتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد۔ ناظرین، سن 1866 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے قصبے میں ایک چھوٹے سے کچے کمرے میں دارالتعلیم کا آغاز کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچایا جائے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کو عام کیا جائے۔ یہ چھوٹا سا بیج جلد ہی ایک تناور درخت بن گیا۔ ناظرین، رفتہ رفتہ دارالعلوم دیوبند پورے بر صغیر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں علم دین کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ 1879 میں ادارے کا نظام شورائے نظام میں تبدیل کیا گیا تاکہ کوئی ایک فرد اکیلا حاکم نہ ہو بلکہ ایک مجلس شورا مل بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ یہ نظام دارالعلوم کی ترقی میں بہت معاون ثابت ہوا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں علماء پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ سن 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو مسلمانوں پر ایک بڑا صدمہ آیا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند ہی وہ ادارہ تھا جس نے دینی شناخت کو زندہ رکھا۔ لاکھوں طلبہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے اور ہزاروں مدارس اس کے طرز پر قائم ہوئے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ آخر اختلاف کیوں ہوا۔ سن 1980 کی دہائی میں دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد و شاگرد ہیں، اور شورا مجلس کے درمیان اختلاف ہوا، یعنی کہ حضرت مولانا محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مجلس شورا کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ ناظرین، سن 1980 کی دہائی میں یہ اختلاف زیادہ تر انتظامی معاملات اور اختیارات کے حوالے سے تھا۔ ناظرین، معاملہ شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ 1982 میں محتمم کو ہٹا دیا گیا، یعنی کہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہٹا دیا گیا۔ دو اداروں کا قیام۔ ناظرین، سن 1982 کا یہ واقعہ دارالعلوم کی تاریخ میں سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اس اختلاف کے نتیجے میں دو الگ الگ ادارے وجود میں آ گئے۔ یہ ادارہ شورا کے پاس رہا، یعنی دارالعلوم دیوبند۔ یہ ادارہ شورا کے پاس رہا اور آج بھی مرکزی دارالعلوم کہلاتا ہے۔ اس وقت اس کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالی ہیں۔ ناظرین، دارالعلوم وقف دیوبند۔ یہ ادارہ مولانا محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قائم ہوا۔ ناظرین، اس کو وقف اس لیے کہا گیا تاکہ یہ الگ شناخت کے ساتھ کام کر سکے۔ آج اس کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یعنی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے۔ اختلاف کی نوعیت۔ ناظرین، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ اختلاف انتظامی اور قیادت کا تھا، علمی یا دینی نہیں۔ دونوں ادارے آج بھی قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں اداروں سے ہر سال ہزاروں علماء فارغ ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں اسلام کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ آج کی حقیقت کیا ہے ناظرین دونوں اداروں کی؟ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند دونوں کو اپنے اپنے کیمپس ہیں، اپنے اپنے اساتذہ اور طلباء ہیں۔ دونوں کی الگ الگ انتظامیہ ہے لیکن مشن ایک ہی ہے۔ ناظرین، مشن کیا ہے؟ اسلام کی خدمت، دین کی حفاظت اور نئی نسل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم دینا۔ ناظرین، آج دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ان دونوں اداروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند کی مکمل کہانی۔ ایک ہی ماں کے دو بیٹے کی طرح دونوں ادارے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کے علمی اور دینی کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اختلافات کو نہیں بلکہ ان کی خدمات کو یاد رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔
جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔